चौथा अफसाना 99 नॉट आउट। बड़ी मुश्किलों से हमने वो मैच जीता, या यूं कहिए कि हारते हारते बचे। सबसे ज्यादा स्कोर मकसूद घोड़े का था। उसने सुबह से खेलना शुरू किया। कोई स्ट्रोक ऐसा ना था जो उसने ना दिखाया हो। बॉलर्स को खूब सजा दी और 2 घंटे के बाद 3 रन्स बनाए। उसके बाद जो उछल उछल कर खेला है तो दोपहर तक 3 से 10 तक स्कोर पहुंचा। लंच के बाद वो बेहद तेज खेला। आगे बढ़ बढ़कर वो हिट्टे लगाएं कि 5 रन्स का इजाफा और कर दिया। जब हम शाम को रो पीट कर जीते और आखिरी खिलाड़ी ने आखिरी हिट लगाई तो मकसूद घोड़ा 20 रन्स बना चुका था। हमारे मुखालिफ भी काफी गए गुजरे थे। वो भी इसी तरह खेले थे। उनकी बॉलिंग का ये हाल था कि 11 खिलाड़ियों में से 10 ने बॉलिंग की थी और 11वां विकेट कीपर था। लिहाजा मजबूर था, वरना वो भी हस्बे तौफीक मदद करता। खेल देखने वालों का ये मुतफिका फैसला था कि दोनों टीमों को ये डर नहीं कि कहीं हार ना जाए, बल्कि ये खतरा है कि कहीं जीत ना जाए। मैं मकसूद घोड़े को लेकर शैतान के हॉस्टल में पहुंचा। उनके कमरे में मध्यम रोशनी में एक बड़े से पलंग पर चंद हजरात रजाइयां ओढ़े खाना खा रहे थे। शैतान बोले, सर्दी ज्यादा है और हम थके हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए रजाई मंगाई और हम भी खाने में शरीक हो गए। मकसूद घोड़े ने पूछा, रूफी साहब आप कैसे हैं? शैतान बोले, मैं बफजले खुदा ताला बखैरियत हूँ और खैर आफियत आपकी खुदावंद करीम से नेक मतलूब हूँ। दीगर अहवाल ये है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। मैंने सेकंड शो के लिए कहा और पूछा, अब क्या बजा होगा? शैतान घड़ी देखकर बोले, जुमेरात है। वैसे सिनेमा में अभी 1 घंटा बाकी था। शैतान कहने लगे, 1 घंटे का क्या है, 10 मिनट में गुजर जाएगा। आज सिनेमा इसी तरह चलेंगे, रजाइयां ओढ़ कर, और नौकर हुक्का साथ लेकर चलेगा। इस पर बड़ी बहस हुई। मकसूद घोड़े ने कहा, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि रजाइयां ओढ़कर ना चलें, बल्कि। शैतान जल्दी से बोले, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप मुझे मशवरा ना दें। आज रजाइयां ओढ़कर चलना होगा, सर्दी बहुत है। ओवरकोट पहन लो, मैंने कहा। ये ओवरकोट कमबख्त ऐसा है कि इसे पहनकर और ज्यादा सर्दी लगती है। ये वही ओवरकोट तो नहीं जिसे उल्टवाया गया था? हाँ वही है। पहले इसे उल्टवाया गया था, फिर सीधा करवाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये रोशनी बहुत मध्यम है, किसी ने कहा। शैतान ने नौकर से पूछा, क्यों, ये बल्ब कितने पावर का लाए हो? उस गरीब ने बल्ब की पावर बता दी। शैतान बोले, आज बिजली ही बहुत कम आ रही है। शैतान चलते वक्त अपनी ऐनक ढूंढने लगे। किसी ने बताया कि एक ऐनक तो उनकी नाक पर रखी है। बोले, आजकल मेरे पास 3 ऐनकें हैं, एक दूर की चीजें देखने के लिए, दूसरी नजदीक की चीजों के लिए, और तीसरी इन दोनों को ढूंढने के लिए। मैं यही सोच रहा था कि जज साहब के कुंबे में से किसी ने मुझे देख लिया तो क्या कहेंगे। जरा सी देर में हम माल रोड पर रजाइयां ओढ़े जा रहे थे और हमारे पीछे नौकर हुक्का थामे आ रहा था। सिनेमा पहुंचे। वहां इत्तेफाक से मेरी निगाह जज साहब की मोटर पर जा पड़ी। मैंने अंदर जाते वक्त अपनी रजाई तो मकसूद घोड़े के ऊपर फेंकी और शैतान की नजर बचाकर दूर जा बैठा। पीछे मुड़कर जो देखता हूं तो जज साहब बैठे थे। मैं बिल्कुल सीट में धंस गया कि कहीं नजर ना आ जाऊं, मगर जरा सी देर में नन्नी मेरे सामने खड़ी थी। मुझे पीछे जाना पड़ा और नन्नी की सीट मिली। जज साहब ने पहले तो मेरे ना आने की शिकायत की। मैंने इम्तिहान का बहाना बना दिया। फिर पूछा, तुम्हारे साथ वो खवातीन कौन थी? कौन सी खवातीन? अभी अभी जो तुम्हारे साथ थी, वो जो सामने बैठी हैं। उन्होंने शैतान वगैरह की तरफ इशारा किया जो हुक्का पी रहे थे। अरे लाहौल वाला कुव्वत, ये खवातीन तो हुक्का पी रही हैं, वो चौंक कर बोले। जी नहीं, ये खवातीन नहीं है, कुछ और ही हैं। मैं कह जो रहा हूं कि खवातीन है। गजब खुदा का, मस्तूरात को हुक्का पीते मैं आज पहली मर्तबा देख रहा हूं। मैंने कनखियों से रजिया को देखा जो कनखियों से मुझे देख रही थी। उन दिनों रजिया मुझसे रूठी हुई थी। मैं काफी बेजार था और शैतान मुझसे बेजार थे। बार बार वो यही कहते कि मियाँ अगर बस या लड़की हाथ से निकल जाए तो जरा फिक्र नहीं करनी चाहिए, दूसरी अभी आती होगी। उन दिनों जितना मैं उसे मनाने की कोशिश करता उतना वो और रूठ जाती। रूठने की वजह थी कि एक लड़की जो टेनिस में मेरी पार्टनर थी, उसका नाम तो कुछ और था लेकिन सब उसे ऐनक कहा करते थे। उसके खदोखाल में सबसे नुमाया चीज उसकी ऐनक थी, बड़ी लंबी चौड़ी और वजनी ऐनक। अगर मैं रजिया की जगह होता तो हरगिज बदगुमान न होता।
ننھی نے ہمیں چند مرتبہ اکٹھے دیکھا اور رضیہ سے کہہ دیا۔ پھر ایک شام کو اینک نے کہا کہ میرے ڈیڈی شام کی ٹرین سے گزر رہے ہیں، مجھے اسٹیشن پر لے چلیے۔ اس کے پاس سائیکل نہیں تھی اور ٹرین میں بہت تھوڑا وقت تھا۔ میں اسے لے کر نکلا ہی تھا کہ رضیہ اور حکومت آپا مل گئیں۔ ادھر اسٹیشن پر ہمیں ایک نہایت ہی کرخت قسم کے بزرگ ملے جنہیں ہرگز ڈیڈی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میرا اور شیطان کا امتحان نزدیک تھا، اس لیے ہم دونوں جج صاحب کے مکان سے ہاسٹلوں میں چلے آئے۔ ان دنوں جج صاحب بڑی سرعت سے کوٹھیاں بدل رہے تھے۔ شیطان جب کبھی ان سے ملتے یہی پوچھتے کہ آج کل آپ کہاں رہتے ہیں۔ ان کی پہلی کوٹھی میں ہمارے رہتے ہوئے چوری ہوئی تھی، جج کے ہاں چوری۔ صبح صبح پتہ چلا کہ رات کو چوری ہوئی، لیکن سب چیزیں جوں کی توں موجود تھیں۔ پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ چرایا کیا گیا ہے۔ یہی معلوم ہوتا تھا کہ چور محض تفریحاً آئے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ میرے سارے کپ جو انگیٹھی پر اور الماریوں میں رکھے تھے غائب ہیں۔ خوب چمکیلے اور بڑے بڑے کپ تھے، شاید چور نے انہیں اصلی چاندی کے برتن سمجھا۔ وہ کوٹھی ویسے تھی بھی سنسان سی جگہ میں۔ ایک مرتبہ سارا کنبہ کسی دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا۔ میں اور شیطان سیکنڈ شو دیکھ کر دیر سے لوٹے۔ کوٹھی میں بالکل اندھیرا تھا۔ ہم دیوار کود کر چھوٹے رستے سے اندر چلے آئے۔ اندھیرے میں آہٹ سنائی دی۔ دبے پاؤں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک صاحب تالا کھولنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ ہم انتظار کرتے رہے۔ جب تالا کھل گیا تو شیطان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے شکایت آمیز لہجے میں کہا، یار بڑے افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں کہیں نہ جانے دیا۔ اندر لے آئے، انہیں چائے پلائی گئی، چاکلیٹ کھلائے گئے، پھر کپوں کے متعلق پوچھا گیا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ انہوں نے نہیں چرائے۔ اگر وہ چوری کرتے بھی تو کب کبھی نہ چراتے۔ اسپورٹس مین معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے ہاتھ ملا کر انہیں رخصت کیا۔ جج صاحب نے پھر کوٹھی بدلی۔ نئی کوٹھی میں بجلی کی فٹنگ بالکل غلط تھی۔ پنکھا چلاؤ تو کمکمے جلتے تھے، ٹیلی فون کرو تو پنکھا چلتا تھا، ریڈیو بے حد ٹھنڈا رہتا، ادھر موسیقی سنائی دیا کرتی۔ اس مرتبہ جو کوٹھی بدلی تو پڑوس میں دن رات قوالیاں ہوتی، بینڈ بجتے، جلسے ہوتے، غرض یہ کہ اسی طرح ہوتا رہا۔ اب جو نیا مکان ملا تو ایسی جگہ کے آس پاس بے شمار لڑکیاں رہتی تھی۔ سپہر کو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں سے واپس لوٹتی تو خوب رونق ہو جاتی۔ شیطان نے اس جگہ کا نام مینا بازار رکھا۔ پروگرام یہ تھا کہ امتحان ختم ہوتے ہی ہم ہاسٹل چھوڑ کر جج صاحب کے ہاں آ جائیں گے۔ جج صاحب بدستور ان خواتین کو دیکھ رہے تھے جو حقہ پی رہی تھی۔ رضیہ نے دوپٹہ اس انداز سے رکھا تھا کہ مجھے صرف اس کی ناک کا ذرا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ میرے خیال میں وہ ان تمام ناکوں کے ذرا سے حصوں سے حسین تھا جو میں نے آج تک دیکھے تھے۔ حکومت آپا مجھے بڑی بری طرح گھور رہی تھی۔ شیطان کا خیال تھا کہ حکومت آپا کو مجھ سے ایک حسرت آمیز نفرت تھی۔ میں ننھی کو کہانیاں سنا رہا تھا۔ سنو ننھی، ایک شخص اندھیری رات میں شیر کا شکار کھیلنے ایک بہت ڈراؤنے اور تاریک جنگل میں گیا۔ شیر بولا، ہرے! اچھا، ایک اور کہانی سنو۔ دو چیتے کے شکاری اور ایک چیتا، ایک چیتے کا شکاری اور ایک چیتا، اور آخر میں فقط چیتا۔ اور ننھی باقاعدہ ڈر گئی۔ چلتے وقت جج صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ہمارا اگلا میچ دیکھنے ضرور آئیں گے۔ ہمارے کلب کے کپتان گیدی صاحب تھے۔ ان کا اصلی نام زیدی، مہدی یا کچھ اسی قسم کا تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا اور بقول شیطان کے وہ سطح سمندر سے فقط 4 فٹ بلند تھے۔ ان کے ساتھ ہر وقت ان کے 2 مشیر ہوتے جو اتفاق سے کافی دراز کرتے۔ گیدی صاحب ان کے درمیان میں چلتے۔ شیطان نے ان تینوں کا نام 101 رکھا ہوا تھا، ان کے قدوں کے مطابق۔ ٹیم کی انتخابی کمیٹی بھی تھی جو ایک ممبر پر مشتمل تھی، گیدی صاحب پر۔ بڑی بھی ہمارے کلب کا ممبر تھا۔ امریکہ میں اس نے بیس بال کھیلی تھی، چنانچہ کرکٹ بھی وہ بیس بال کی طرح کھیلتا تھا۔ ہمارے کلب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ہم لگاتار 3 میچ جیت کر فائنل کھیلنے والے تھے۔ سپہر کو ٹیم پریکٹس کے لیے آئی۔ گیدی صاحب میچ کے لیے بیٹنگ کی ترتیب دینے لگے۔ شروع میں وہ اور مقصود گھوڑا، 7ویں وکٹ پر بڈی، 8ویں پر میں اور 9ویں پر شیطان۔ حساب لگانے کے بعد جب شیطان کو معلوم ہوا کہ وہ 11ویں کھلاڑی ہیں تو مچل گئے اور گیدی صاحب سے پوچھا، مجھے 11واں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی 12واں نہیں ہوتا، جواب ملا۔ کپتان ہمیشہ صحیح اندازہ لگا سکتا ہے، اس کا نظریہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ شیطان بولے، ہر شخص کے 2 نظریے ہوتے ہیں، اس کا ذاتی نظریہ اور دوسرا نظریہ جو عموماً صحیح نکلتا ہے۔
मुसीबत ये थी कि शैतान ना बॉलर थे, ना बैट्समैन, ना विकेट कीपर, मगर उनका दावा था कि एक आला दर्जे की टीम में 5 बेहतरीन बैट्समैन होने चाहिए, 4 बेहतरीन बॉलर, एक अच्छा विकेट कीपर और एक रूफी। वैसे तकरीबन हर मैच में शैतान का स्कोर 0 होता। हर रोज जब मशरिक से सूरज निकलता है तो कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं, तितलियां जाग उठती हैं और परिंदे चहचहाने लगते हैं। हर रोज सूरज डूबते वक्त आसमान गुलाबी हो जाता है। चांदनी रात में एक अजीब सा फसू आसमान से जमीन तक छा जाता है। लेकिन हुकूमत आपा को इन बातों का इल्म तक ना था। जब हम जज साहब की कोठी में पहुंचे तो अजब सुहाना समा था। ढलते हुए सूरज की आखिरी शुआएं टहनियों और पत्तों पर रकासा थीं। बागीचे में एक फवारा चल रहा था। गुलाब के सुर्ख फूलों ने जैसे आग सी लगा रखी थी। लेकिन ये सब कुछ बेकार था क्योंकि नजदीकी हुकूमत आपा बैठी थी। हुकूमत आपा मुझसे खफा इसलिए हुई कि जब वो मोटी हो गई थी तो मैंने उनको दुबला होने का मुनासिब नुस्खा नहीं बताया। मैंने फाका कशी तजवीज की मगर वो बोली, नहीं, कोई खाने की ऐसी चीज बताओ जिससे दुबली हो जाऊं। बड़ी मुसीबतों के बाद मैंने उनका लंच छुड़वाया। एक रोज जाकर देखता हूं तो वो चाय पर पुलाव खा रही थी और मैंने उनका लंच फिर शुरू करा दिया। शैतान का ख्याल था कि वो सुबह सुबह शाम कल्याण गाया करती हैं और बातें करते वक्त वो कहती कुछ हैं, उनकी निगाहें कहीं और होती हैं, ध्यान किसी और तरफ और बातों का मतलब कुछ और ही होता है। हमें देखकर वो मुस्कुराई और सूरज गरूब हो गया। खाने के बाद मुझे यूं ही ख्याल आया कि शैतान और हुकूमत आपा देर से गायब हैं। तलाश करने पर देखता हूं कि दोनों फवारे के पास बैठे हैं और रोमान अंगेज गुफ्तगू हो रही है। मैं छुपकर सुनने लगा। शैतान बोले, सचमुच तुम बहुत प्यारी मालूम हो रही हो। हुकूमत आपा ने कहा, सचमुच मेरे पास इस वक्त रुपए नहीं है वरना जरूर कर्ज दे देती। शैतान बोले, यकीनन इन चंद महीनों में तुम्हारी रंगत निखर आई है। जब तुम जून में आई तो तुम्हारी जून ही बदली हुई थी। यकीनन मेरे पास रुपए नहीं है। रुपये कौन मांगता है तुमसे भला ऐसी रोमान परवर फिजा में जहां बाग का एक तन्हा गोशा हो, फवारा चल रहा हो, चांदनी छटकी हुई हो और तुम सामने हो, वहां रुपये का ख्याल कैसे आ सकता है? वहां तो एक मासूम सी आरजू दिल में करवट लेने लगती है। सचमुच? हुकूमत आपा शर्मा गई। हाँ, सचमुच। भला इस वक्त आपको किस चीज की आरजू है? क्लोरोफार्म की। शैतान बोले, और जानती हो हुकूमत, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है? आईना। और कई इंसान आईने को भी धोखा दे जाते हैं। आईना कुछ कहे वो एक नहीं सुनते। उनमें से एक तुम हो। अब हुकूमत आपा कुछ बिगड़ने लगी। शैतान जल्दी से बोले, नहीं, ये बात नहीं है, यूं ही मुंह से निकल गया था। फिर रोमानी बातें होने लगी। हुकूमत आपा ने पूछा, रोमानी अदब में तुम्हारी महबूब किताब कौन सी है? डिक्शनरी। जवाब फौरन आया। हुकूमत आपा शैतान के चेहरे को गौर से देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी नाक इतनी लंबी क्यों है? शैतान ने एक आह भरी और बोले, क्या बताऊं कि नाक लंबी क्यों है? ये फितरत के राज हैं। तुम ही बताओ कि तुम्हारा माथा बाहर क्यों निकला हुआ है? तुम्हारे कान मुड़े हुए क्यों हैं? तुम्हारे दांत खरगोश के दांतों की तरह क्यों हैं? हुकूमत, तुम उन हस्तियों में से हो जिनसे अगर वक्त पूछा जाए तो वो घड़ी बनाने का तरीका बता दें। तुम उन सहरा नवर्दों की तरह हो जो आज यहाँ हैं और कल भी यही हैं। आज से 5 साल पहले सब कहते थे इस लड़की का मुस्तकबिल निहायत शानदार है और अब सब कहते हैं कि इस लड़की का माजी वाकई लाजवाब होगा। अब तो बकायदा लड़ाई शुरू हो गई और मुझे भी शामिल होना पड़ा। वापसी पर मैंने रजिया की बेरुखी का जिक्र किया, रूठने की वजह बताई और ये भी बताया कि इसीलिए मैंने ऐनक से मिलना जुलना छोड़ दिया है। शैतान ने मशवरा दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो ऐनक को हर वक्त साइकिल पर बिठाए फिरूं और रजिया के घर के सामने से हर रोज 2-2 मरतबा गुजरूं ताकि वो अच्छी तरह देख ले और ये रूठना वूटना सब दुरुस्त हो जाए। मेरी मानो तो आज से तुम भी रजिया से रूठ जाओ और ऐनक के साथ खूब चहले करो, फिर कुदरत का तमाशा देखो। मैंने उनको अपना ख्वाब सुनाया। कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि रजिया ने आसमानी दुपट्टा ओढ़ रखा है जिसमें सुनहरे तारे हैं और पहली पल्लू जगमग जगमग कर रहा है। उसके गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट है और हाथ में रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है। तो जनाब, आजकल ख्वाब भी टेक्निकलर में देखते हैं। सबसे अच्छा ख्वाब जानते हो क्या है? क्या?
یہی کہ کوئی خواب نہ آئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ جب سے رضیہ روٹھی ہے میں تنہا سا رہتا ہوں اور میں محبت میں خوش نصیب ہرگز نہیں رہا۔ وہ بولے، محبت میں خوش نصیب صرف ایک قسم کے انسان رہتے ہیں اور وہ ہیں کنوارے۔ اور میاں اگر تم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہو یا تنہائی سے ڈرتے ہو تو ہرگز شادی مت کرنا۔ میں نے ایک رومان شروع کیا لیکن انہوں نے بات کاٹی اور کہا، محبت کی بہترین اور مختصر ترین کہانی میں تمہیں سناتا ہوں، سنو۔ لڑکا بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی بولی، نہیں، اور اس کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہمارا میچ شروع ہوا۔ کچھ چھٹیاں تھیں اور کچھ مینا بازار کا قرب۔ ویسے بھی چاروں طرف لاتعداد ریٹائرڈ بزرگ رہتے تھے، وہ سب آئے۔ ساتھ بے شمار لڑکیاں آئیں۔ ہمارے کپتان نے حسب معمول ٹاس ہارا اور ہم فیلڈ کرنے چلے۔ لڑکیوں کی تعداد کا اندازہ ہمیں میدان میں پہنچ کر ہوا۔ جدھر نظر جاتی تھی رنگ برنگے ملبوس دکھائی دیتے۔ بوائے او بوائے، آج مجھے امریکہ یاد آ رہا ہے، بڑی بار بار کہتا۔ گیدی صاحب نے چمکتی ہوئی نئی گیند میرے ہاتھ میں دی۔ میں فیلڈ جمانے لگا۔ شیطان کا اصرار تھا کہ ان کو شامیانے کی طرف بھیج دیا جائے، غالباً اس لیے کہ وہاں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تالیاں بجیں اور بیٹسمین شامیانے سے روانہ ہوئے۔ ایک صاحب بے حد موٹے تھے اور دوسرے بالکل ذرا سے تھے اور کم عمر بھی۔ کسی نے بتایا کہ یہ کسی یار جنگ بہادر کے لڑکے ہیں۔ شیطان چونک کر بولے، اچھا، اتنا کم عمر اور ابھی سے ایک یار جنگ بہادر کا لڑکا، کمال ہے۔ ان موٹے تازے حضرات کا نام قلندر صاحب تھا، شاید قلندر بیگ ہوگا یا قلندر حسین۔ یہ نام ہمیں یوں معلوم ہوا کہ جب میری تیسری گیند ان کی توند سے چھو کر وکٹ کیپر کے برابر سے گزری تو یار جنگ بہادر صاحب کے صاحبزادے نے ادھر سے چلا کر کہا، قلندر صاحب وہیں ٹھہریے۔ دوسرے اوور میں ہمیں پتہ چلا کہ چھوٹے صاحب کا نام چنو میاں تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ہٹ لگائی، ادھر سے قلندر صاحب چلائے، چنو میاں وہیں ٹھہریے۔ دیر تک یہی ہوتا رہا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو وہیں ٹھہرنے کے لیے کہتے رہے۔ ایک گیند بڈی کے سامنے سے گزری لیکن اس نے ہاتھ تک نہیں ہلایا۔ معلوم ہوا کہ جناب لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ مفت کی باؤنڈری ہو گئی۔ قلندر صاحب نے ایک گیند ہوا میں اٹھا دی۔ شیطان اسے بخوبی کیچ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے گیند کی طرف دیکھا تک نہیں۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ سوائے بولر اور بیٹسمین کے ہر ایک رنگین لباسوں اور حسین چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب قلندر صاحب نے وکٹ کے سامنے ٹانگ اڑا دی اور میں نے چلا کر اپیل کی تو امپائر صاحب چونک پڑے جیسے جاگ کر بولے، پھر آہستہ آہستہ سے کہنے لگے، بھائی معاف کرنا، میرا دھیان کسی اور طرف تھا۔ حالانکہ یہ امپائر اچھے خاصے قبر رسیدہ بزرگ تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ ہم ساری عمر بولنگ کرتے رہیں گے اور قلندر صاحب اور چنو میاں ساری عمر کھیلتے رہیں گے۔ دفتن قلندر صاحب نے ایک گیند آسمان میں چڑھا دی۔ گیند اونچی ہوتی گئی حتیٰ کہ نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ ہم سب آسمان کی طرف یوں تک رہے تھے جیسے عید کا چاند دیکھ رہے ہوں۔ پھر ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آیا اور ہم سب کیچ کرنے کے لیے بھاگے۔ وکٹ کیپر اور مقصود گھوڑا اتنے زور سے ٹکرائے کہ دونوں عارضی طور پر بے ہوش ہو گئے۔ ہم سب ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ پھر گیدی صاحب للکارے، سب ہٹ جاؤ، یہ کیچ میں کروں گا۔ گیدی صاحب دونوں ہاتھ یوں پھیلائے کھڑے تھے جیسے بڑے خشوع سے دعا مانگ رہے ہوں۔ گیند بلند فضاؤں سے اترنی شروع ہوئی اور گیدی صاحب نے ہاتھ اور بھی اونچے پھیلا دی۔ گیند نیچے آئی لیکن ان کے ہاتھوں میں نہیں، شاید یہ گیند کی غلطی تھی، وہ سیدھی ان کے ہیڈ پر لگی۔ ٹپ سے آواز آئی، گیند اچھلی، پھر ٹپ سے ہیڈ پر گری اور آہستہ سے ان کی گردن پر لڑکتی ہوئی زمین کی طرف چل دی۔ پھر یکلخت وکٹ کیپر صاحب جو آنکھیں بند کیے بے ہوش پڑے تھے چونکے اور گرتی ہوئی گیند کو دبوچ لیا۔ ادھر گیدی صاحب دھڑام سے گرے اور کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ قلندر صاحب آؤٹ ہو گئے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو شیطان نے ان سے کہا، قبلہ، اب آپ کے بغیر یہ میدان خالی خالی سا معلوم ہوگا۔ واقعی قلندر صاحب نہایت موٹے تھے۔ اب جو نئے صاحب آئے تو انہوں نے شیطان کو دیکھا اور فوراً لپٹ گئے، حالانکہ شیطان نے اب تک کوئی اشتیاق ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بتایا، آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں وہی بیزار اختر ہوں۔ شیطان نے بغور دیکھا اور کہا، ممکن ہے کہ آپ وہی بیزار ہوں لیکن اختر وہ ہرگز نہیں ہے جو پہلے تھے۔ وہ بولے،
मैं सचमुच वही हूँ, फकत जरा बदल गया हूँ। बीमार था इसलिए पहले से मेरा कद छोटा हो गया है। अब वो दोनों हैं कि बातें कर रहे हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं। आखिर एम्पायर ने टोका। तब बेजार अख्तर ने खेलना शुरू किया। मेरी पहली ही गेंद उन्होंने हवा में उठा दी। एक फील्डर के पास से गुजरी, लेकिन उसने कोई तवज्जो न दी, और एक और फील्डर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा तक नहीं। जब मैंने उनका नाम पुकारा तब चौंक कर उन्होंने गेंद उठाई और इज़राए करम मेरी तरफ फेंक दी। अब यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी थी कि जिस खिलाड़ी की तरफ गेंद जाती फौरन उसका नाम लेकर उसे मुतला किया जाता। चुन्नू मियाँ ने घूमकर लेग की तरफ हिट लगाई। आगे मकसूद घोड़ा दुनिया और माफिया से गाफिल मराकबे में खड़ा था। धम से गेंद उसके पेट में लगी। उसने नारा लगाकर वहीं दबोच ली। चुन्नू मियाँ आउट हो गए और उन्हें जाते देखकर सबने इत्मीनान का सांस लिया। शैतान दूर से भागे भागे आए और मेरे कान में बोले, वो जो दो लड़कियां नजर आ रही हैं वो चुन्नू मियाँ की रिश्तेदार मालूम होती हैं। लंच पर मालूम हुआ कि शैतान दुरुस्त कहते थे। चुन्नू मियाँ उन दोनों लड़कियों को लेकर आए। तारुफ हुआ। एक बूढ़े प्रोफेसर अपनी लड़कियों समेत आए हुए थे। एक हमजमात भी मिल गई। रजिया मुंह फेरे बैठी रही। मेरा जी चाहता था कि कहीं से 100-150 लड़कियां और भी आ जाएं ताकि आज रजिया के सामने खूब चहले की जाए। शैतान शिकायत कर रहे थे, ये हजूम काफी बदमजाक मालूम होता है कि किसी ने हमारा ऑटोग्राफ नहीं लिया। लंच के बाद मुझे और शैतान को बाउंड्री पर भेज दिया गया। हम वहीं बातें करने लगे। इसलिए गेदी साहब ने नाराज होकर हमें वापस बुला लिया और बैट्समैन के बिल्कुल करीब खड़े होकर फील्ड करने को कहा। ऐसी जगह बहुत संजीदगी से फील्ड करना पड़ती है। हम बहुत घबराए, यही दुआ मांग रहे थे कि कहीं कोई कैच ना आ जाए। थोड़ी देर में हमने फिर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, शैतान बोले, मिलाओ हाथ इसी बात पर। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और शू से एक चीज आई और शब्द से शैतान की हथेली से चिपक गई। ला हौल वला कुव्वत, ये तो गेंद थी। शैतान ने एक निहायत लाजवाब कैच किया था। अब हम खेल की तरफ मुतवज्जो हुए थे। 5 विकेटों पर स्कोर 198 था और वो बेजार अख्तर साहब 82 नॉट आउट थे। अरे, ये तो सेंचुरी पर तुला हुआ है। 4 के बाद गेदी साहब ने नई गेंद ली। मुझे बुलाया गया। मैंने बड़ी तेज गेंदें फेंकी, लेकिन उन बेजार साहब पर कोई असर न हुआ। नई गेंद पर वो और भी मोहतात हो गए। उधर वो कबर रसीदा एम्पायर साहब, जो दिन भर खड़े खड़े रहकर तंग आ चुके थे, अपने पुराने किस्से सुना रहे थे कि जब मैं छोटा था तो ये करता था, जब मैं छोटा था तो यूं बात थी। शैतान बोले, अच्छा तो क्या आप सचमुच कभी छोटे भी थे? और वो नाराज हो गए। इसी खफगी में उन्होंने मेरी अपील पर नफी में सर हिला दिया। शाम को 7 विकेटों, स्कोर 240 था और बेजार साहब 99 नॉट आउट थे। हम जिंदगी से तंग आए हुए थे। एक बड़ी गरीब था जो सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों पर कोई हंसता ही ना था। सब यही कहते कि भाई ये तो मैंने पहले से सुन रखा है। हालांकि बड़ी के लतीफे हमेशा नए हुआ करते थे। और जब हम बड़ी की मोटर में वापस जा रहे थे तो शैतान ने तंबीह की, बड़ी जरा आहिस्ता चलाओ, तो मोटर हमेशा इस तरह चलाते हो जिससे किसी हादसे का रिहर्सल कर रहे हो। अगली सुबह अखबार जो पढ़ते हैं तो उसमें शैतान की खूब तारीफें थी। शैतान के एक कैच का जिक्र निस्फ कॉलम में था और बेजार साहब की खूब बुराइयां की हुई थी। मैंने पूछा तो शैतान कहने लगे, मुझे क्या पता, अखबार का रिपोर्टर वहां मौजूद था, ये उसकी बेलाग राय है। जज साहब मिले। बोले, कुछ भी हो जाए लेकिन इस लड़के की सेंचुरी नहीं होनी चाहिए। वो निहायत बुरी तरह खेला है। अगर वो एक और रन बना गया तो मुझे सख्त अफसोस होगा। खेल शुरू हुआ। बेजार साहब हर एक गेंद रोक रहे थे। हजूम खामोश था। सब उनकी सेंचुरी के मुंतजिर थे। शैतान को हर ओवर के बाद बाउंड्री लाइन से पूरा मैदान अपूर करके दूसरी तरफ बाउंड्री लाइन पर जाना पड़ता था। एक ओवर में उन्हें देर से ख्याल आया कि इस वक्त दूसरी तरफ होना चाहिए था और वो गलत जगह खड़े हैं। वो सरपट भागे। भागते भागते उन्होंने एक गेंद देखी जो उनके करीब से गुजरने वाली थी। उन्होंने रुककर यूं ही पकड़ ली। कैच हो गया। शैतान ने फिर एक हैरत अंगेज कैच किया था। सबने यही समझा कि शैतान जानबूझकर महज इस कैच के लिए इतनी दूर से भागे थे। देर तक तालियां बजती रहीं। स्कोर वही था, लेकिन बेजार साहब 99 नॉट आउट थे और हम सबके सीनों पर मूंग डल रहे थे।
यकायक हजूम में से किसी ने चिल्लाकर कहा कि इससे बॉलिंग करवाओ जिसने अभी कैच किया है। गेदी साहब को ना जाने क्या सूझी, शैतान को बुलाकर गेंद हाथ में ले ली। शैतान ने आज तक कभी मैच में बॉलिंग नहीं की थी। गेदी साहब ने पूछा, तुम तेज गेंद फेंकते हो या आहिस्ता? शैतान बोले, मुझे क्या पता, अभी फेंक कर देखूंगा। उन्होंने कई मर्तबा कदम गिने और मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगाए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो शैतान और क्रिकेट दोनों के लिए मौजज़ा था। और बकौल शैतान क्रिकेट की तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के काबिल था। शैतान ने रुमाल से गेंद साफ की, इधर उधर देखा और अजब बेढंगे तरीके से भागना शुरू किया। विकेटों के पास आकर उनके कदम गलत हो गए और एक निहायत ही बेहुदा गेंद उन्होंने फेंकी। बेजार साहब ने आगे बढ़कर बड़ी हकारत से बल्ला घुमाया और एक कदर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, लोग चिंघाड़ने लगे, लोग पागल हो गए। मैदान तालियों से गूंज उठा। बेजार साहब की सेंचुरी पर नहीं बल्कि उनके आउट होने पर। शैतान की उस बेहुदा सी गेंद ने इस बेहूदगी से विकेटें उड़ाई कि वो 99 पर आउट हो गए। उसके बाद थोड़ी देर में हमने बाकी खिलाड़ियों को फारिग कर दिया। सारी टीम 240 पर आउट। शैतान की खूब तारीफें हुई। शाबाश देने के बहाने उन्हें पीट कर रख दिया गया। अब हमारी इनिंग्स शुरू हुई। मैं और ऐनक रजिया के करीब जा बैठे और वो दजीदा निगाहों से हमें देख रही थी। मुखालिफ टीम फील्ड करने चली और शैतान कैमरा लेकर लपके, उनकी तस्वीरें उतारी। फिर गेदी और मकसूद घोड़ा बल्ले लेकर शामियाने से निकले। शैतान ने बाकायदा पोज कर करके उनकी तस्वीरें उतारी, लेकिन हम देर तक शामियाने में ना बैठ सके। हमारे खिलाड़ी एक के बाद दीगरे आउट होते चले गए। मुखालिफ बॉलर्स निहायत खतरनाक साबित हुए या हमारे बैट्समैन शामियाने की तरफ देखते रहे। जो कोई खेलने जाता विकेटों को हाथ लगाकर वापस आ जाता। जब 7वीं विकेट पर बड़ी गया तो स्कोर फकत 36 था। बड़ी के मुंह में च्युइंगम था और हाथ में बल्ला, जिसे उसने बेसबॉल के स्टाइल में पकड़ रखा था। जाते ही उसने तिरछे बल्ले से एक चौका लगा दिया। अगली गेंद पर फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका। गर्ज ये कि बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। तेज और आहिस्ता हर किस्म की बॉलिंग को वो एक ही लाठी से हाँक रहा था। उधर बॉलर चलता, इधर बड़ी चलता। जहां गेंद जमीन पर पड़ती वहीं हिट लगती, लेकिन बड़ी भी ज्यादा देर न ठहर सका। उसके आउट होते ही बकिया खिलाड़ी भी निकल गए। सारी टीम 99 पर आउट, उसी 99 पर जो बेजार अख्तर अकेले का स्कोर था। जज साहब ने फैसला सादिर फरमा दिया कि हम जरूर हारेंगे। लंच पर गेदी साहब बेहद बेजार थे। मैं और ऐनक बाहर घास पर बैठे चलगोजे खा रहे थे। वो अपनी किसी सहेली का जिक्र कर रहे थे। इतने में शैतान आ गई। आते ही पूछा, क्या आप उस लड़की का जिक्र तो नहीं कर रही हैं जो लिबास बहुत अच्छा पहनती है? हाँ। और जिसे लिबास जचता भी है? हाँ। और जो गाती भी खूब है? हाँ। और जो भला की हसीन है? हाँ। क्या आप उससे मिले हैं? नहीं, अब तक तो देखी तक नहीं, लेकिन ऐसी लड़की से कौन ना मिलना चाहेगा। क्या आप कभी उससे तारुफ करवाएंगे? अच्छा। शैतान उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानते थे। पता नहीं कौन थी। हम दोनों ने उसे कभी नहीं देखा था। बातें शुरू ही हुई थी कि दफ्तर हमें एक ऐसी हस्ती नजर आई कि शैतान के देव तक कूच कर गए। ये मिस रीच थी। उन पर शैतान चंद माह पहले तक बुरी तरह आशिक थे। आशिक क्या, बिल्कुल दीवाने बने हुए थे। और उधर मिस सूफिया में कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर कोई आशिक होता हुआ अच्छा लगे। ये नाम उनको खूब जेब देता था। वो बेहद तवील और अरीस थी। उनकी वालदा शैतान को कभी तो बहुत पसंद करती थी और कभी बहुत नापसंद। वैसे वो भी इसी सांचे की बनी हुई थी, बस जरा पुराना मॉडल थी। मेकअप खूब करती और बाज़ औक़ात तो वो अपनी बेटी से कदरे हसीन मालूम होती। शैतान का खूब मजाक उड़ता। रीछों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, तो नेमतें खा खा के पिला रीछ का बच्चा। तू ही नादान चंद रीछों पर कनात कर गया, माना कि तेरे रीछ के काबिल नहीं हूं मैं। तू अपना रीछ देख, मेरा इंतजार देख, वगैरह वगैरह। लेकिन शैतान बाज न आए और उस वक्त तक आशिक रहे जब तक उनका मूड आशिकाना रहा। फिर खुद ब खुद राह रास्त पर आ गए। मिस रीछ से तारुफ निहायत पुरतकल्लुफ रहा। हुआ यूं कि मैं और शैतान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। एक जंक्शन पर गाड़ी बदली, दूसरी ट्रेन चलने वाली थी।
ہم بھاگا دوڑی میں سامان رکھوا رہے تھے کہ ہجوم میں ایک سفید ریش ضعیف شخص دکھائی دیا جو ایک بچے کی انگلی پکڑے جا رہا تھا۔ شیطان کو ایسے موقع پر فوراً ترس آ جاتا۔ اپنی جیبیں ٹٹول کر بولے، میرے پاس فقط نوٹ ہیں، تمہارے پاس کچھ ٹوٹا ہوا ہے تو اس بیچارے فقیر کو دے دو۔ جلدی تھی، گھبراہٹ میں کچھ ملتا ہی نہ تھا۔ بڑی مشکل سے 2 آنے ملے، جلدی سے اس فقیر کو دیے اور کلیوں کے پیچھے بھاگے۔ ڈبے میں کافی جگہ تھی۔ گاڑی چلنے سے ذرا دیر پہلے کسی کا بہت سا سامان آ گیا، اس کے بعد ایک سالم کنبا، اور بعد میں وہی فقیر اس بچے کے ساتھ آیا اور بیٹھ گیا۔ سارا کنبا اسے ابا جان کہہ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، ہم بڑے شرمندہ ہوئے۔ وہ بزرگ جو ہمیں اس وقت فقیر معلوم ہوئے تھے نہایت معزز قسم کے مالدار حضرت نکلے۔ کچھ تو ان کا لباس ضرورت سے زیادہ سادہ تھا، کچھ ہم ضرورت سے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، اور کچھ شیطان کو ضرورت سے زیادہ ترس آ گیا۔ انہوں نے ہمارے 2 آنے واپس کیے اور بڑے مزے کی باتیں ہوئی۔ اس کنبے میں مس ریچ بھی تھی، بس شیطان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً عاشق ہو گئی۔ واپسی پر بڑی کو بتایا گیا۔ وہ بولا، شاید یہ 5ویں لڑکی ہے جس پر تم اس سال عاشق ہوئے ہو۔ شیطان نے فوراً تصحیح کی، نہیں 4تھی ہے، ایک لڑکی پر میں 2 مرتبہ عاشق ہوا تھا۔ وہ تو شیطان کی خوش قسمتی سے مس ریچ نے ہمیں دیکھا نہیں، ورنہ سیدھی ہماری طرف آتی۔ ہم فیلڈ کرنے جا رہے تھے تو ننی آئی، کہنے لگی، آپ اس طرح گیندیں کیوں نہیں پھینکتے؟ پوچھا کس طرح؟ بولی، اس طرح جیسے اس روز پھینکی تھی۔ پوچھا کس روز؟ بولی، میں بھول گئی، ٹھہری ابھی پوچھ کر بتاتی ہوں، اور سیدھی رضیہ کے پاس گئی۔ اچھا، تو یہ سلطانہ رضیہ صاحبہ ہمیں ہدایات دے رہی تھی۔ ننی نے مجھے کاغذ کا پرزہ لا کر دیا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، اچھا۔ گیدی صاحب غلطی پر غلطی کر رہے تھے۔ انہوں نے شیطان سے خواہ مخواہ بولنگ کرائی، شیطان کی خوب پٹائی ہوئی۔ پھر گیدی صاحب کو جوش آیا تو انہوں نے خود بولنگ شروع کی اور معمولی گیندیں پھینکی جن کے متعلق ان کا ذاتی خیال یہ تھا کہ گوگلی ہیں، لیکن تھی وہ بالکل سیدھی گیندیں۔ اسکور خوب بڑھتا جا رہا تھا۔ شیطان بار بار مجھ سے شرط لگاتے۔ 10 روپے کی شرط رہی، چنو میاں 50 سے اوپر اسکور کریں گے۔ میں انکار کرتا تو وہ فوراً کہتے، اچھا تو پھر لگاتے ہو 10 روپے کی چنو میاں سے 50 سے نیچے کا اسکور کریں گے۔ میں برابر انکار کرتا رہا، تب میں بالکل کنگال تھا۔ چاہ پر ان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور اسکور 150 تھا۔ ننی نے پھر ایک کاغذ کا پرزہ لا کر دیا اور پھر میں نے سر ہلا کر کہا، اچھا۔ وہ پھر آئی، بولی، آپا کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ہمارا کہنا نہیں مانا۔ میں نے کہا، ابھی مانتا ہوں۔ میں نے گیدی صاحب کو بڑی مشکل سے منایا، نئے سرے سے لیگ پر 6 کھلاڑیوں کی فیلڈ جمائی۔ دن بھر کے کھیل سے وکٹ کافی خراب ہو چکی تھی۔ پہلی گیند ایسی تیز بریک ہوئی کہ میں حیران رہ گیا۔ خود بخود اس طرح کے بریک ہو رہے تھے۔ گیدی صاحب نے چونک کر پوچھا، یہ اتنے تیز بریک تم نے کب سے شروع کیے؟ میں نے کہا، آج سے، بلکہ ابھی سے۔ ایک ہٹ کو بڑی صاحب نے یوں دبوچ لیا جیسے کوئی اڑتے ہوئے بٹیر کو دبوچ لے۔ یہ بیزار صاحب آؤٹ ہوئے تھے۔ جب بیزار صاحب شامیانے کی طرف جا رہے تھے تو ان کے آؤٹ ہونے پر سب خوش تھے سوائے بیزار صاحب کے۔ اگلی گیند کو کھلاڑی نے گلینس کیا اور بڑی نے زمین پر لیٹ کر گیند پکڑ لی۔ اب تو شور مچ گیا۔ 2 گیندوں پر 2 کھلاڑی آؤٹ۔ آوازیں آ رہی تھی کہ ہیٹ ٹرک کرو۔ لوگ طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے۔ ہیٹ ٹرک کا خیال ہی ایسا ہے کہ ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا ووچا کچھ نہیں، دور سے بھاگا آیا اور لیگ سٹمپ پر گیند پھینک دی۔ بالکل معمولی سی گیند تھی، چنانچہ کھلاڑی نے گھوم کر ہٹ لگائی۔ گیدی صاحب نے اچھل کر ہوا میں کیچ کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ہاتھ پہنچا بھی، گیند ہاتھ سے چھوئی بھی، لیکن کچھ نہ بنا۔ فقط گیند کا رخ بدل گیا۔ وکٹ کیپر نے بایاں ہاتھ ہوا میں لہرایا، لیکن کیچ پھر بھی نہ ہوا، مگر اس کے گلو سے ٹکرا کر گیند پھر اچھلی اور رخ بدل گیا۔ اتنے میں بڑی بجلی کی طرح تڑپا اور گرتی گیند آنن فانن دبوچ لی۔ ہیٹ ٹرک ہو گیا، سچ مچ کا ہیٹ ٹرک۔ گیدی صاحب نے اپنا چھوٹا سا ہیٹ میرے سر پر رکھ دیا۔ میں نے وہی ہیٹ بڑی کے سر پر رکھ دیا۔ میرے اگلے اوور میں بڑی نے لیگ کی طرف ایک اور بہت اچھا کیچ کیا۔ ایک کیچ مقصود گھوڑے نے کافی دور لانگ لیگ پر کیا۔ 158 پر ساری ٹیم آؤٹ۔ 6 وکٹیں میری تھیں، محض لیگ پر بولنگ کی بدولت، اور یہ مشورہ رضیہ کا تھا۔ ہماری ٹیم اب چست ہو گئی تھی، سب کے چہروں پر امید جھلک رہی تھی۔
اینک نے دوڑ کر میرا استقبال کیا۔ شیطان دوڑے دوڑے آئے اور میرے کان میں سرگوشی کی۔ اگر تم مجھے کسی طرح ریچھ سے محفوظ رکھ سکو تو کل کے اخبار میں تمہاری ہی تعریفیں ہوں گی۔ پوچھا کیوں کر؟ بولے رپورٹر میرا دوست ہے اور سب کچھ میرے کمرے میں بیٹھ کر لکھتا ہے۔ میں انہیں سیدھا حکومت آپا کے پاس چھوڑ آیا جہاں ریچھ تو کیا جن بوت بھی نہیں پھٹک سکتے تھے۔ ننی نے مجھے ایک چاکلیٹ دیا۔ پوچھا کس نے دیا ہے؟ بولی آپا نے۔ پوچھا کون سی آپا نے؟ بولی نہیں بتاتے۔ میں نے سر ہلا کر کہا ہم نہیں لیتے۔ بولی ان آپا نے۔ میں نے ایک پرزے پر شکریہ لکھ کر اسے دیا اور کہا یہ رزو کو دینا۔ بولی آپ ہماری آپا کا ادب نہیں کرتے، صرف رزو کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپا واپا ہوں گی تمہاری، ہمارے لیے تو وہ صرف رزو ہیں، میں ابھی جا کر بتاتی ہوں۔ اس نے دھمکی دی۔ اب ہمیں جیتنے کے لیے پورے 300 رنز درکار تھے، برابر ہونے کے لیے 299 اور ہارنے کے لیے 298 یا اس سے کم۔ شام ہو چکی تھی اور فقط 30-35 منٹ باقی تھے۔ روشنی کم ہو رہی تھی۔ گیدی صاحب اور ان کے لمبے لمبے مشیروں نے کچھ کانفرنس سے کی اور یہ فیصلہ سنایا، اگر شروع کے اچھے کھلاڑی اس وقت گئے تو کہیں آؤٹ نہ ہو جائیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اناڑیوں میں سے 2 کو بھیج دیا جائے۔ اگر وہ آؤٹ بھی ہو گئے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ وہ وقت پورا کر دیں۔ بڑی کو اور مجھے چنا گیا۔ ہمیں بے شمار ہدایتیں دی گئیں۔ ہم دونوں میں سے آج تک کوئی اننگز کے شروع میں نہیں گیا تھا۔ بڑی کو خاص طور پر منتیں کی گئیں کہ بس گیند روک لینا، ہٹ وغیرہ بھی مت لگانا۔ جب ہم دونوں بلے لے کر میدان میں گئے تو چاروں طرف تالیاں بج رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی بہت مشہور کھلاڑی ہوں اور ابھی کچھ کا کچھ کر کے رکھ دوں گا۔ کھیل شروع ہوا۔ چمکتی ہوئی نئی گیند بجلی کی طرح آتی اور جھلک دکھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی۔ میں دیکھتا رہ جاتا۔ ادھر بڑی بھی حیران کھڑا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی گیند نہ چھو سکا۔ تیسرے اوور میں گیند اور بلے کی ملاقات ہوئی۔ گیند بولر کے ہاتھ سے نکلی، آف پر تھی۔ ارادہ کیا کہ کٹ کروں، ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ گیند کا رخ بدل گیا۔ سوچا کہ ڈرائیو کروں، رخ پھر بدل گیا۔ میں ہک کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ پھر 1-2 روکنے میں مصلحت سمجھی۔ گیند نہایت تیز تھی اس لیے باؤنڈری ہو گئی۔ اب کچھ ہمت بندھی، جہاں گیند زمین سے چھوتی اچھل کر وہیں اسے روک لیتا۔ میں بالکل کرکٹ کی کتاب کی نقل کر رہا تھا۔ سیدھے بلے سے جب گیند کو آئینہ دکھاتا تو نعرے لگتے، سٹائلش، بہت اچھے۔ بڑی کو گیند روکنا مصیبت ہو گئی۔ ہر گیند پر وہ ہٹ لگانے کے لیے بلہ اٹھاتا، لیکن پھر کچھ سوچ کر صرف روکنے پر اکتفا کرتا، مگر ایسے عجیب طریقے سے روکتا جیسے بلے سے گیند کو زمین میں ٹھوک رہا ہو۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں نئی گیند کی چمک دمک سب اتار کے رکھ دی۔ خدا خدا کر کے وقت ختم ہوا۔ جب ہم تالیوں کے شور میں واپس لوٹے تو میں 11 ناٹ آؤٹ تھا اور بڑی 15 ناٹ آؤٹ۔ رات کو میں نے شیطان سے تصویروں کے متعلق پوچھا کہ فلم کب دھلواؤ گے؟ بولے کون سی فلم؟ کہا آج جو تصویریں اتاری ہیں وہ فلم۔ بولے کیمرہ تو خالی تھا، آج کل فلمیں ملتی کہاں ہیں؟ اچھا تو پھر تصویریں اتارنے میں کیا مسخرہ پن تھا؟ بولے ویسے ہی ذرا لطف رہتا ہے، ہاتھ میں کیمرہ ہو تو انسان ذرا سمارٹ معلوم ہوتا ہے۔ اگلے روز اخبارات میں میری خوب تعریفیں تھیں۔ لطف یہ ہے کہ بولنگ کا اتنا ذکر نہیں تھا جتنا کہ بیٹنگ کا۔ یہ سب شیطان کی کرامات تھی۔ اگلی صبح جج صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ بس گیندیں روکتے رہنا، باہر جاتی ہوئی گیند کو ہرگز مت چھوؤ اور زبردستی ہٹ کبھی مت لگاؤ، اسکور خود بخود ہوتا رہے گا۔ کھیل شروع ہوا۔ ہم گیندیں روک رہے تھے، جو گیند سیدھی آتی اسے روک لیتے، جو باہر جاتی اسے چھوڑ دیتے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چلا کہ رنز خود بخود ہو رہی ہیں۔ ہم دونوں نے سکور 100 تک پہنچا دیا۔ بڑی آہستہ آہستہ اپنی اصلیت پر آ رہا تھا۔ پھر شب سے کسی نے اس کا کیچ کر لیا اور 42 رنز کر کے وہ آؤٹ ہو گیا۔ گیدی صاحب آئے، لیکن بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ایک معمولی سی گیند پر وہ آؤٹ ہو گئے۔ آؤٹ ہوتے ہی انہوں نے نعرہ لگایا کہ بہت اچھی گیند تھی، گگلی تھی، اور بولر کی تعریف کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ مقصود گھوڑا آیا، اس نے ذرا کھیل جما دیا۔ مجھے اب گیند فٹ بال جتنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم لنچ کے لیے گئے تو سورج بھی لنچ کے لیے چلا گیا اور بادلوں میں جا چھپا۔ لنچ کے بعد ایک ہی اوور میں ہمارے 2 کھلاڑی نکل گئے۔ 2 سپر نئی گیند آئی اور مجھے ایک مرتبہ پھر قیامت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آہستہ آہستہ تھکتا جا رہا تھا۔ اب مجھے پتا چلا کہ بیٹنگ بہت مشکل چیز ہے۔
آج تک کبھی اتنی دیر وکٹوں پر ٹھہرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میری ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، کمر بری طرح دکھ رہی تھی۔ میرا اسکور 70 ناٹ آؤٹ تھا۔ میں نے آج تک ابھی اتنا اسکور نہیں کیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ سینچری کرو، لیکن میرا بھاگنے کو جینا چاہتا تھا۔ 4 پر ہمارا اسکور 250 تھا۔ شیطان اور اینک کی سہیلی باتیں کر رہے تھے۔ وہ بولی، مجھے لیفٹ ہینڈر زیادہ پسند ہیں کیونکہ وہ کھیلتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس پر شیطان نے سرگوشی کی، میں آج بائیں ہاتھ سے کھیلوں گا، اگرچہ میں نے بولنگ داہنے ہاتھ سے کی ہے، اور پھر یہ کرکٹ تو ہے بھی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ پھر مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگے، اس لڑکی نے مجھ میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، تم دیکھنا کہ آج میں کیسا کھیلتا ہوں۔ اور ہاں، آج رضیہ دن بھر اداس رہی ہے، ٹوٹنا ووٹنا سب ختم ہو چکا ہے، جب بلائے بے شک چلے جانا۔ چاہ کے بعد پہلی گیند پر ایک وکٹ نکل آئی۔ اب ایک ایک گیند پر تالی بجتی تھی۔ اسکور کرو یا نہ کرو، ہٹ لگاؤ یا نہ لگاؤ، چاہے گیند روکتے رہو یا صاف چھوڑ دو، شور ضرور مچتا تھا۔ یک لخت ہجوم خاموش ہو گیا، چاروں طرف مایوسی چھا گئی۔ اب آخری کھلاڑی آ رہا تھا۔ شیطان اپنی اینک سنبھالتے بلہ گھماتے ایک عجب شان سے تشریف لا رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے لیفٹ ہینڈر کا سٹائل بنایا۔ میں نے بڑی منتیں کی کہ آج دائیں ہاتھ سے ہی کھیلو، یہ بائیں ہاتھ کا شوق کبھی پھر پورا کر لینا۔ بولے، ہرگز نہیں، تم دیکھنا تو صحیح، اگر زندگی نے وفا کی تو اسکور پورا کر کے دکھاؤں گا۔ جب میں جیتنے کی ہٹ لگاؤں گا تو اینک کی سہیلی کا چہرہ فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ شیطان کے محبوب سٹروک 2 ہیں، لیگ بائی اینڈ آف بائی۔ کبھی گیند پیڈوں سے بچ کر بلے میں بھی لگ جاتی ہے، اور جب بلے سے نکل جائے تو لازمی طور پر وکٹوں میں جاتی ہے۔ آؤٹ ہونے کے بعد شیطان ہمیشہ بلے کو اس انداز سے دیکھتے ہیں جیسے اس میں کہیں سوراخ تھا جس میں سے گیند نکل گئی۔ پہلی گیند شیطان کی تھوڑی کے نیچے سے نکل گئی، دوسری گھٹنوں میں سے، تیسری ناک کو چھوتی ہوئی، چوتھی کمر میں لگی، لیکن شیطان لیفٹ ہینڈر کا سٹائل بنائے کھڑے رہے۔ پہلے اوور کے بعد شیطان مجھ سے ملنے آئے۔ ہجوم نے سمجھا کہ کھیل کے سلسلے میں مشورہ لینے آئے ہوں گے۔ خوب تالیاں بجی۔ شیطان نے کان میں کہا، وہ دیکھو شامیانے کے اس کونے میں اینک کی سہیلی بیٹھی ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ تو کوئی اور ہے، اور ساتھ ہی انہیں اینک کی شیشے صاف کرنے کو کہا۔ انہوں نے شیشے صاف کیے اور بولے، تو وہ ہجوم میں کہیں ہوگی، کاش کہ اس وقت ایک دوربین ہوتی، اور یہ پوائنٹ پر جو کھلاڑی کھڑا ہے اس کی لٹکی ہوئی مونچھیں مجھے آؤٹ کرائیں گی۔ اگلے اوور کے بعد پھر مجھے ملے، بولے، جانتے ہو یہ وکٹ کیپر اینک کی سہیلی کا کوئی عزیز ہے، بیچارے نے آج ایک بھی کیچ نہیں کیا، جی چاہتا ہے اسے ایک کیچ کرا دوں۔ میں نے پھر ان کی منتیں کی اور وہ بامشکل باز آئے۔ شیطان اتنی بری طرح کھیل رہے تھے کہ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ شیطان اس وقت کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے بلکہ گتکا، کبڈی، ہائی جمپ اور بہت سی چیزیں ملا کر تماشے کر رہے تھے۔ مخالف بولر بولا، یہ بیٹنگ کیسی ہو رہی ہے اور یہ بولنگ کیسی ہو رہی ہے؟ شیطان نے جواب دیا، اس کے ساتھ ہی اچھل کر ایک آف بائی سکور کی۔ اب وہ وکٹوں کے چاروں طرف کھیل رہے تھے اور بائی پر بائی سکور ہو رہی تھی۔ سکور 280 ہو گیا۔ میں 95 ناٹ آؤٹ تھا اور شیطان نے 10 بائی سکور کی تھی۔ میں اس قدر تھک چکا تھا کہ مجھے نہ کسی سکور کا چاو تھا نہ کسی میچ کا، بس یہی جی چاہتا کہ پیڈ وغیرہ اتار کر یہیں گھاس پر لیٹ جاؤں۔ ایک گیند پر بائی لگا کر شیطان نے مجھے بلایا۔ میں چلا، اتنے میں گیند واپس آ گئی۔ وہ چلائے، واپس جاؤ۔ میں بری طرح بھاگا، گیند بہت تیز تھی اس لیے دوسری طرف نکل گئی۔ انہوں نے پھر بلایا، میں پھر گیا، گیند واپس آ گئی، پھر واپس بھاگا۔ ہم دونوں خوب بھاگے دوڑے لیکن سکور کچھ نہ ہوا۔ اگلی گیند پر شیطان نے پھر یہی حرکت کی۔ اس دفعہ تو میں رن آؤٹ ہوتے ہوتے بچا۔ شیطان اور وکٹ کیپر خوب مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ شیطان نے اسے کھانے پر مدعو کیا۔ آخری اوور آیا اور میں نے دل کڑا کر ایک چوکا لگا دیا۔ اب میں 99 ناٹ آؤٹ تھا۔ اگلی گیند کو گلینس کیا اور شیطان کو بلایا، وہ نہیں آئے۔ چوتھی گیند پر پھر بلایا، پھر وہیں کھڑے رہے۔ وقت ختم ہو گیا، سکور 285 تھا اور میں وہی 99 ناٹ آؤٹ۔ شیطان کہنے لگے، میاں یہ 99 کا پھیر بہت برا ہوتا ہے، یہ ہنسا ہمارے لیے بہت منحوس ہے، کہیں کل تمہارے ساتھ ان کا بولر وہی سلوک نہ کرے جو میں نے بزاز صاحب کے ساتھ کیا تھا جب وہ 99 ناٹ آؤٹ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ آخری اوور میں کیا حرکت کی تھی، میرے بلانے پر کیوں نہیں آئے؟
بولے اس لیے کہ اب اس خاکسار کی دو آرزویں ہیں، پہلی یہ کہ تمہاری سینچری نہ ہو ورنہ تم ہم اناڑیوں کے زمرے سے نکل کر اپنے آپ کو بیٹسمین سمجھنے لگو گے، دوسری یہ کہ جیتنے کی ہٹ میں لگانا چاہتا ہوں، میں نے اینک کی سہیلی سے وعدہ کیا ہے۔ رضیہ ملی، بولی ذرا سنیے۔ میں چلا گیا، ہم دونوں باہر گھاس پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا اتنے دنوں سے میں پڑھائی میں مصروف رہی اور کچھ میرا جی اچھا نہیں تھا۔ میں نے کہا میں بھی اتنے دنوں بہت مصروف رہا، کچھ امتحان کی تیاری اور کچھ یہ ٹورنامنٹ کا سلسلہ۔ میں نے لیگ پر بالنگ کا ذکر کیا کہ اسے یہ خیال کیوں کرایا۔ کہنے لگی مجھے آپ کا ایک پہلا میچ یاد تھا جس میں آپ نے اسی طرح وکٹیں لی تھی۔ میں نے پوچھا کل کیا پروگرام ہے؟ کل چھٹی ہے۔ کل میرے ساتھ چلو گی؟ ایک جگہ پکنک ہے۔ اجازت لینی ہوگی امی سے اور حکومت آپا سے۔ اینک کی سہیلی کا بہانہ کر دینا، آج تم دونوں کافی دیر اکٹھی رہی ہو۔ کوشش کروں گی۔ کوشش ووشش نہیں، وعدہ کرو۔ شرما شرما کر بولی اچھا۔ میں شیطان کے ہاسٹل گیا، وہاں وہ وکٹ کیپر صاحب موجود تھے۔ کئی مرتبہ 99 ناٹ آؤٹ کا ذکر آیا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے ہر دیوار پر جلی الفاظ میں 99 ناٹ آؤٹ لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے ہاسٹل پہنچا تو بہت سے لڑکے ملے، سب نے یہی بار بار دہرایا۔ رات کو ٹائم پیس کی ٹک ٹک میں مجھے 99 ناٹ آؤٹ 99 ناٹ آؤٹ سنائی دیا۔ رات بھر میرے کانوں میں کوئی چیخ چیخ کر کہتا رہا 99 ناٹ آؤٹ 99 ناٹ آؤٹ۔ اگلے روز بہت زیادہ ہجوم تھا کیونکہ میچ بے حد دلچسپ ہو گیا تھا۔ مینا بازار سا عالم تھا۔ تالیوں اور نعروں کے شور میں جب ہم بلے لے کر نکلے تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شیطان کی باری تھی۔ مخالف کپتان نے اپنے ایک فاسٹ بولر کو بلا لیا۔ اس کی پہلی گیند شیطان اور وکٹ کیپر دونوں کے اوپر سے گزر گئی۔ بائی کی 4 رنز ہو گئی۔ اگلی گیند پر پھر یہی ہوا، 4 رنز اور ہو گئی۔ انہوں نے فالتو فیلڈ لے لی۔ بقیہ گیندیں بھی شیطان اور وکٹ کیپر کے اوپر سے گزری لیکن مزید سکور نہ ہوا۔ دوسری طرف سے انہوں نے ایک نیا بولر لگایا جس کو میں نے اب تک نہیں کھیلا تھا۔ وہ اوور یوں ہی گزر گیا۔ اگلے اوور میں شیطان نے کلا بازی سکھائی اور ایک نہایت اعلی درجے کا کٹ لگایا۔ سکور 297 ہو گیا اور وہ وہیں اٹک کر رہ گیا۔ چند اوور پھر ویسے ہی خوش گزر گئے۔ ہجوم کا اشتعاق بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر گیند کے ساتھ وہ شور و غل مچتا کہ خدا کی پناہ۔ ایک گیند پر شیطان نے گتکے کا ہاتھ دکھایا اور گیند لیگ کی طرف نکل گئی۔ ہم نے دوڑ کر 2 رنز بنا لی۔ سکور 299 ہو گیا، یعنی ہم نے سکور برابر کر دیا تھا۔ اب ہمیں جیتنے کے لیے صرف 1 رن کی ضرورت تھی اور مجھے سینچری کرنے کے لیے بھی 1 ہی رن کی ضرورت تھی۔ اوور کی 3 گیندیں ابھی باقی تھیں۔ ہر گیند پر شیطان نے بے تحاشا بلہ گھمایا لیکن کچھ نہ ہوا۔ ادھر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں عمر بھر سینچری نہیں کر سکتا۔ صدیاں گزر جائیں سینچری نہیں ہوگی، اور یہ 99 ناٹ آؤٹ ایک تہمت ہے جو مجھ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک ٹاک ہے جو میری گردن میں لٹک رہا ہے، یہ ایک سٹینگ ہے جو میرے سر میں اگا ہوا ہے اور میں اس سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکوں گا۔ اب میری باری آئی۔ وہی نیا بولر گیند پھینک رہا تھا، گز گز بھر کی بریک کراتا۔ پہلی گیند روکی، دوسری، تیسری، چوتھی، میں کسی پر سکور نہ کر سکا۔ اب آخری گیند تھی۔ ادھر گیند آئی، ادھر میں نے آنکھیں بند کر کے بلہ گھمایا۔ خدا جانے گیند بلے سے لگی، پیڈوں سے لگی، جوتوں سے لگی بھی یا نہیں، بس گیند نکل گئی۔ ان کے 2 کھلاڑی پیچھے بھاگے، ادھر میں بھاگا۔ دوسری طرف پہنچا تو شیطان وہیں کھڑے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فیلڈر گیند کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے۔ میں نے شیطان کو اس طرف آنے کو کہا، وہ وہیں کھڑے رہے۔ میں نے ان کو بازو سے پکڑ کر ہلایا لیکن وہ نہیں ہلے۔ آخر میں ان کو زبردستی گھسیٹتا ہوا اپنی وکٹ تک لایا اور وہاں پٹک کر تابڑ توڑ واپس بھاگا۔ بس رن آؤٹ ہوتے ہوتے بچا اور پھر غدر مچ گیا۔ زلزلہ آ گیا، زمین کی جگہ آسمان نے لے لی اور آسمان زمین کی جگہ آ گیا۔ بڑی بھاگا آیا اور مجھے کندھے پر اٹھا کر شامیانے کی طرف دوڑا۔ بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا، بوائے او بوائے، میں چیمپئن ہوں، میں نے کپ جیتا ہے، اب میں کرکٹ کا کھلاڑی ہوں۔ شامیانے میں پہنچ کر پتہ چلا کہ ہم جیت بھی گئے تھے اور 1 رن سکور بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ امر بحث طلب تھا کہ اسے میں نے سکور کیا تھا، یہ محض بائی تھا۔ ایک امپائر کچھ کہتا تھا، دوسرا کچھ۔ کوئی کہتا تھا کہ میں نے سینچری کی ہے، کوئی کہتا تھا میں 99 ناٹ آؤٹ ہوں۔ ادھر شیطان اس وکٹ کیپر اور اینک کی اس سہیلی کے ساتھ ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔
جب میں اور رضیہ اکٹھے چل رہے تھے تو اس نے نہایت خوشنما کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں وہ سادہ سا ہار تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ وہ بولی، یہ کوٹ ابا نے سالگرہ پر دیا تھا، میں آج اسے پہلی مرتبہ پہن رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، اب تک کیوں نہیں پہنا؟ کہنے لگی، میں نے سوچا کہ کسی خاص دن پہنوں گی۔ میں نے اسے سائیکل پر بیٹھنے کو کہا۔ بولی، کیریئر پر تو ٹوکری بندھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، آگے بیٹھ جا۔ بولی، اور جو کسی نے دیکھ لیا تو میری خوش نصیبی پر رشک کر لے گا۔ وہ شرما کر آگے بیٹھ گئی۔ یہ تم نے حکومت آپا کی خوشبو پھر چرائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے بھی تو ان کا تیل لگایا رکھا ہے۔ ہم دونوں درست تھے۔ جب ہم 2-3 میل آگے نکل آئے تو وہ پوچھنے لگی کہ پکنک کہاں ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہاں سے کچھ دور ایک پرانے باغ میں۔ اس نے پوچھا، پکنک میں اور کون کون ہوں گے؟ میں نے کہا، صرف 2 ہوں گے، میں اور تم۔ جب ہم دونوں چاندنی میں سائیکل پر واپس آ رہے تھے تو رضیہ نے کہا، یہ میچ تو صرف آپ کا تھا اور وہ ہیٹرک خوب تھا، گیند پھینکتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے آپ۔ وہ ہیٹرک تو تمہارا تھا۔ اور وہ 99 ناٹ آؤٹ؟ نہیں، 100 ناٹ آؤٹ، میں نے مچل کر کہا۔ ہم تو 99 ناٹ آؤٹ ہی کہیں گے، بھلا کرکٹ میں کبھی ساتھیوں کو گھسیٹ کر بھی سکور کیا جاتا ہے؟ یہ سب اینک کی اس سہیلی کی برکت ہے۔ ذرا مسکراؤ۔ وہ مسکرانے لگی۔ اب ذرا منہ بنا کر بھی دکھاؤ۔ اس نے منہ بنا کر دکھایا۔ تم مسکراتی ہوئی کہیں اچھی معلوم ہوتی ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہر وقت مسکراتی رہا کرو۔ آج آئینے میں دیکھنا۔ آپ آگے دیکھیے، بالکل سیدھ میں، اور سائیکل سیدھی چلائیے، کہیں ٹکر نہ ہو جائے۔ رضیہ کو چھوڑ کر میں نے شیطان کے ہاسٹل کا رخ کیا۔ رستے میں وہی رپورٹر مل گیا۔ کہنے لگا، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ سینچری نہ کر سکے۔ میں نے اخبار میں آپ کے 99 ناٹ آؤٹ کی بڑی تعریف کی ہے۔ آپ سے ہی کس نے کہا؟ روفی صاحب نے۔ ابھی چھپا تو نہیں؟ نہیں۔ میں نے اسے ساتھ لیا، رستے میں بڈی کو پکڑا۔ شیطان کے کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بڑے سے پلنگ پر کچھ حضرات رضائیاں اوڑھے کھانا کھا رہے ہیں۔ کچھ اور رضائیاں منگائی گئی اور ہمیں بھی ساتھ بٹھا لیا گیا۔ میں بار بار شیطان سے اس آخری رن کے متعلق کہہ رہا تھا۔ میرا اصرار تھا کہ اسے میں نے اسکور کیا ہے۔ شیطان بولے، یار عجب سپورٹس مین ہو تم بھی، صرف 1 رن کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہو۔ اچھا، تمہاری سینچری لکھوا دیں گے۔ بس چلو بھائی، لکھ دو ان کی سینچری۔ رپورٹر نے ہمارے سامنے بیٹھ کر سب کچھ درست کر دیا۔ بڈی کی سفارش پر میری تھوڑی سی تعریف بھی شامل کی گئی۔ اب سیکنڈ شو کا پروگرام بنا۔ شیطان نے وہ اوور کوٹ اتار دیا جس کو پہن کر سردی زیادہ لگتی تھی، جو پہلے الٹوایا گیا تھا پھر سیدھا کرایا گیا۔ سب نے رضائیاں اوڑھ لی۔ چند حضرات ایک رضائی میں 2 ہو گئے۔ نوکر حکا لے کر ساتھ ہو لیا۔ ذرا سی دیر میں ہم رنگ برنگی رضائیاں اوڑھے اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈی مال روڈ پر جا رہے تھے۔ تقسیم انعامات کا ذکر ہو رہا تھا۔ بڑی بار بار کہتا، بوائے او بوائے، آج میں اپنے آپ کو ہیرو محسوس کر رہا ہوں۔ میں چیمپئن ہوں، میں نے کرکٹ کا ایک کپ جیتا ہے، یاہو! اور جب شہر کے بہترین سینما میں رضائیاں اوڑھے پکچر دیکھ رہے تھے اور حکی کی کش لگا رہے تھے تو ہمارے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہ ہمیں چیمپئن سمجھ رہے تھے نہ ہیرو، بلکہ غالباً ایسی خواتین سمجھ رہے تھے جو حکا پی رہی تھیں۔